یہاں میں ایک اشکال کا جواب دے دوں. بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بھی تو زہر کا پیالہ پی لیا تھا, ان کو تو کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب چاہتا ہے ہوتا ہے. ہم بھی کبھی موقع ملا تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے زہر وہر کا پیالہ پی لیں گے, اور ہم تو زہر کا پیالہ بھی نہیں پی رہے, ہم تو صرف احتیاطیاں کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں زہر کا پیالہ پینے کے یا کوئی اس طرح کے جو کرامتیں ہوتی ہیں, کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا, یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. الہام یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی عام ضابطے سے ہٹ کر اپنی طاقت اور قدرت ظاہر کریں گے کافر کے سامنے. تو اے مسلمان, اے اللہ کے ولی, تو وہ کام کر لے جس کا یہ تجھے کہہ رہے ہیں اور ہم تجھے اپنی قدرت سے بچا لیں گے. یہ الہام ہوتا ہے. تو جب کسی ولی کے دل میں یہ الہام ہو اور اتنا مضبوط الہام ہو کہ اس کو اللہ کی طرف سے پھر یہ اطمینان بھی مل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے, یہ شیطانی تصرف نہیں ہے, پھر وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں, اب جیسے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینے کا واقعہ, مجھے اس کی سند کی پوری تحقیق نہیں ہے, لیکن اگر یہ واقعہ بالفرض ثابت نہ بھی ہو تو ایسے اور واقعات تاریخ میں بہت ثابت ہیں کہ تبلیغ جماعت میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے, ایک جماعت گئی ہوئی تھی اور واقعی جب ہاتھ باہر نکالا تو بالکل ٹھیک تھا. ایسی کرامتیں ہوتی ہیں اہل اللہ کے ساتھ, لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت کا ظہور اس وقت جائز ہے, یعنی ایسا کام کرنا اس وقت جائز ہے جب اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہو, اور الہام اتنا مضبوط ہو کہ وسوسہ نہ ہو وہ, اور وہ الہام جب اس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے, اس میں شک و شبہ نہ کرنا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پیغمبر نہیں تھیں, تو جب بچے کے بارے میں ڈر ہوا کہ فرعون اس کو آ کے قتل کر دے گا, موسیٰ علیہ السلام کو آ کے قتل کر دے گا, تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اے ماں, اے موسیٰ کی ماں, تو اس کو دودھ پلا. اب دیکھو یہ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے باتیں کر رہا ہے, یہ وہی وہ والی وہی تھوڑی ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے, وہ تو صرف پیغمبروں پر آتی ہے. یہ اصل میں الہام ہے جسے وحی سے تعبیر کیا جا رہا ہے, جو پیغمبر کے علاوہ پر بھی ہو سکتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نیک ولی تھیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا, ہم نے ان کو بتا دیا کہ ارضعیہ, اس کو دودھ پلا, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تمہیں ڈر ہو, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا اور غم نہ کرنا. اب آپ بتائیں, اپنے بچے کو دریا میں پھینک دینا یہ جائز ہے کیا؟ یہ تو فرعون آتا تو خود قتل کرتا نا, فرعون کے فوجی آتے, اس میں قتل کی نسبت کس کی طرف ہوتی؟ فرعونیوں کی طرف نسبت ہوتی. ساری دنیا کہتی فرعونی نے مارا, ماں نے نہیں مارا, لیکن بچے کو جب دریا میں پھینک دیں گے پھر تو موت یقینی ہے اس کی, بہت کم امکان ہے بچنے کا. پھر نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اگر بچہ مر جاتا نسبت کس کی طرف ہوتی؟ ماں کی طرف. لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے, جہاں ہوا کا بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہوا بچے کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی, اور صندوق کے حوالے کیا, دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے, دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو اس میں تو اگر بچہ ہلاک ہو جاتا تو نسبت ماں کی طرف ہوتی نا, ماں گناہگار ہوتی, لیکن نہیں ہوتی گناہگار. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ کے حکم پر کر رہی ہیں, اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آرڈر کیسے دے رہا ہے؟ فرشتے کے ذریعے نہیں, کسی اور ذریعے سے نہیں, اللہ ڈائریکٹ ان کے دل پہ القاء کر رہے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ کو بعض دفعہ ایسا الہام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس میں اس ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے, اور اس بیس پر کوئی وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو عادت کے خلاف ہو, اس میں بظاہر ہلاکت ہو. شریعت تبدیل نہیں کر سکتا. پتہ چل رہا ہے کل سے لوگوں کے الہام شروع ہو گئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 4 ہو گئی ہیں, یا اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ داڑھی کاٹ لو. تو یہ الہام شیطان کی طرف سے ہوگا, اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا, اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ شریعت میں جو حلال و حرام کے مسائل ہیں وہ بہرحال قرآن و سنتی سے پوچھے جائیں گے, وہ کسی الہام سے نہیں پوچھے جا سکتے, ان کا تعلق الہاموں سے نہیں ہے. الہام سے شرعی مسائل کا یاد رکھیں, شرعی مسائل کا استنباط نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے, خطرے والا کام, جس میں اللہ کی طرف سے ایسا الہام ہو اور اس میں کوئی حکمت ہو اس خطرے والے کام میں. تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی بیس پر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ پر, اللہ کے علاوہ پر الہام نہیں ہوتا,
تو اس آیت کی نفی ہو رہی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں الہام تو ہوتا ہے مگر وہ یقینی نہیں ہوتا, تو ایک غیر یقینی چیز کی بیس پر موسیٰ کی والدہ, حضرت موسیٰ کی والدہ اگر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں تو پھر گنہگار ہونا چاہیے ان کو, حالانکہ گنہگار نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ الہام یقینی تھا. اور اس سے بھی مضبوط دلیل میرے دعوے کی یہ ہے کہ اللہ نے اسی الہام میں یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بچے کو دریا کے حوالے کر دے, انا رادوہ الیکی, ہم اسے تیری گود میں لوٹا دیں گے, بہت جلد لوٹا دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ الہام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں پریشان تھی, لیکن ادھر اللہ نے جب وہ فرعون نے اس بچے کو اٹھایا ہے, حرمنا علیہ المراضع من قبل, تو اللہ نے ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا. بالآخر حضرت موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا, کسی نے بتایا کہ ایک عورت ہے وہ دودھ پلائے گی تو اس کا دودھ پی لے گا یہ. تو جب حضرت موسیٰ کی ماں آئی, بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کیا, تو فرعونیوں نے بچے کو حضرت موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا کہ جب تک یہ تھوڑا سمجھدار نہیں ہو جاتا تو آپ اسے دودھ پلاتی رہیں. تو اب یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ کہ اس طرح ہم نے موسیٰ کی ماں کی گود میں بچہ واپس لوٹا دیا. کیوں لوٹا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لتعلم, تاکہ اس کو یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. اب آپ بتائیں اللہ نے وعدہ کہاں کیا تھا؟ الہام کے ذریعے. تو وہ الہام یقینی تھا, تبھی اسے وعدے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نہیں توڑتا. تو اس صاف قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ پہ بھی بعض دفعہ الہام ہوتا ہے جو بالکل یقینی ہوتا ہے, اگرچہ وہ دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہے لیکن اس ولی کے حق میں وہ حجت ہوتا ہے, لیکن اس سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی. ہاں بعض ایسے کام اس الہام کی بیس پہ کرنا جائز ہیں کہ جو عام حالات میں خطرناک ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ یقینی الہام ہوتا ہے تو وہ کام خطرناک رہتے نہیں ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ زہر کا پیالہ پی لیا, یا بعض ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے ہمیں واقعہ سنایا تھا بچپن میں, بہت پرانی بات ہو گئی, وہ جماعت آئی تھی, انہوں نے بتایا کہ ایسے امیر صاحب نے کڑائی میں ہاتھ ڈالا اور نہیں جلا. تو یہ جو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں ہوتے رہے ہیں, بعض لوگ تو پاگل ہیں جو بالکل ان واقعاتی کا انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے واقعات میں سند کمزور ہوتی ہے, لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, اپنے بزرگوں کے بلا وجہ قصے گھڑ لیے ہوتے ہیں, لیکن ایسے بہت سے واقعات مستند بھی ہیں, صحیح سند سے ثابت بھی ہیں, بڑے بڑے محدثین نے ایسے واقعات لکھے ہیں. تو وہ واقعات الہام کی بیس پہ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں جب تک ایسا یقینی الہام کسی کو نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا جائز نہیں ہے.